بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان بار کونسل اور مختلف بار ایسوسیشنز، وہ بار ایسوسیشنز جو سندھ میں زرداری مافیا کے مطابق چلتی ہیں، انہوں نے ایک بڑا واویلا مچایا تھا، اور وہ تھا جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی جو بطور جج سپریم کورٹ تقرری تھی، اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس گلزار صاحب کے بڑے فیصلے کے بعد اب حکومت پاکستان نے بھی بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور منظوری دے دی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، اس کے خلاف بھی پاکستان بار کونسل سامنے آ گیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بڑا پریشان تھا کہ ابھی تک ہماری بار کونسل خاموش کیوں ہے۔ وہ اب سامنے آ گئے ہیں اور احتجاج کا اعلان کر دیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور سے 4 بچیوں کا اغوا ہوا تھا اور تھانہ ہنجروال میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اس کی بھی مختصر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک کیس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ لاہور کی جو ہماری آنریبل عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ، وہاں پر ایک کیس تھا۔ ایک ڈاکٹر تھا، نیورو سرجن اسپیشلسٹ تھا، اس نے ایک درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب یہ جو ریمارکیبل فیصلہ ہے، یہ لکھنے والے جو جج ہیں جسٹس شان گل صاحب ہیں ان کا نام، اور انہوں نے اس کا جو سٹارٹ میں اس فیصلے میں لکھا ہے کہ وہ فیصلہ جسے لکھتے ہوئے جج صاحب خود تکلیف کا جج صاحب کو سامنا کرنا پڑا، وہ بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل ہماری جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہے، کیونکہ ججز آزاد ہو گئے ہیں، مائنڈ آزاد ہو گیا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے بڑے ہی ریمارکیبل ججمنٹس دے رہے ہیں۔ جسٹس شان گل صاحب نے ایک کیس تھا، اس کی تفصیلات میں اپنی ایک ویڈیو جو میں کمیونٹی میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، وہ آپ اس میں دیکھیں گے۔ وہ لوگ جو فیملی میٹرز کے حوالے سے اکثر ان چیزوں کو سننا چاہتے ہیں، باپ نے درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اور وہ جو بیٹی ہے وہ نارمل نہیں ہے بلکہ وہ بیمار ہے بیٹی، اور آٹزم کا شکار ہے بیٹی، اور آٹزم کی وجہ سے جو ان کو بہت زیادہ اخراجات ہیں ہر مہینے۔ 5.5 سال کی بچی ہے، آٹزم کی شکار ہے، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ عدالت نے 50,000 روپے مقرر کیا ہے کہ ہر مہینے باپ اپنی ایک بیٹی ہے 5.5 سال کی جو بیمار ہے آٹزم میں، اس کا جو ڈس آرڈر کی شکار ہے، اس کا جو ہے وہ 50,000 روپے خرچہ عدالت نے مقرر کیا۔ اس کو چیلنج کیا ڈاکٹر نے، اور ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، نیورو سرجن ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں خیر درخواست اس کی خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتے اور آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کیسے لوگوں کا علاج کرتے ہوں گے جس کے اندر اتنی انسانیت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا جو اتنی جو بیماری ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے چلنی ہے، اور اس حالت میں وہ کہہ یہ رہا ہے کہ کیونکہ میری بیوی بھی ڈاکٹر ہے، میری بیوی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے جو پیسے ہیں یا خرچہ ہے وہ اٹھا سکتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتا ہے، یا وہ اپنی جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کا یہ جو بہانہ تھا اس کو مسترد کیا، اور وہ جو اپنی بیوی کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ کے جج نے، یہ بڑی ریمارکیبل ججمنٹ ہے فیملی لاء کے حوالے سے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو کر کے اس کو کمیونٹی میں شیئر کروں گا، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ تو یہ وہ فیصلہ ہے جس میں جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ لکھتے ہوئے مجھے تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے کہ ایک باپ اپنی بیمار بیٹی کا خرچہ دینے کے بجائے عدالت میں آ گیا درخواست دینے، اور عدالت نے 50,000 روپے جو مہینے کا خرچہ تھا بیٹی کا، اسی کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے ان کی درخواست خارج کر دی۔ اب دوسری طرف معاملہ ہے، اور یہ 4 بچیاں جن کا اغوا کیا گیا تھا لاہور سے علاقہ ہنجروال کا، پاک پتن سے ان بچیوں کو بایاب کروایا گیا تھا، اور بایاب کروانے کے بعد جو ملزمان تھے اس میں 3 فیمیلز تھیں اور 5 مرد تھے، میل تھے، جن کو 5 جو میل تھے ملزمان ان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور جو فیمیلز تھیں ان کو جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ ان کے پیچھے ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے 4 بچیوں کو اغوا کیا، اغوا کر کے یہ 1 لاکھ میں ایک بچی کو بیچنے لگے تھے اور دبئی بھجوانے لگے تھے، اور یہ بچیاں پاک پتن سے ان کو بایاب کروا لیا گیا تھا۔ اس میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا بھی شبہ ہے پولیس کو، اور پولیس نے میڈیکل جو رپورٹ سامنے آئی ہے
پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہمیں شک ہے کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ڈی این اے کے لیے ہم نے جو سیمپلز ہیں وہ فرانزک لیبارٹری بھجوا دیے ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے کوئی ہمیں رسپانس آتا ہے تو ہم اس پر بھی اپنی جو رائے ہے وہ دیں گے کہ آیا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پھر اس حساب سے ہم جو زیادتی کی دفعات ہیں وہ بھی مقدمے میں شامل کریں گے۔ آج 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر عدالت نے ملزمان کو بھجوا دیا ہے جیل میں، اور ان کا 5 روزہ جو ریمانڈ تھا 5 ملزمان کا وہ مکمل ہوا، اور ان ملزمان میں شوکت ہے، شہزاد ہے، محمد قاسم، نعیم اور آصف، یہ 5 ملزمان ہیں۔ سماعت کے بعد ملزمان نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہم بے گناہ ہیں، ہم نے بچیوں کی مدد کی تھی، ہم لڑکیوں کو فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے، بچیاں خود گھر سے بھاگ کر آئی تھیں اور اپنے گھر واپس جانا نہیں چاہتی تھیں، ہم نے خود پولیس کو 15 پر اطلاع دی تھی، ہماری اطلاع پر پولیس نے ان کو بایاب کروایا ہے، پولیس نے از خود بایاب نہیں کروایا، اس وجہ سے جو ہمارے خلاف ایلیگیشن ہے یا جو مقدمہ ہے اس کو خارج کیا جائے۔ دوسری طرف پاکستان بار کونسل دوبارہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا معاملہ ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو پہلی خاتون جج ہوں گی جو سپریم کورٹ کی جج بننے جا رہی ہیں، 2031 تک بطور جج آف سپریم کورٹ انہوں نے رہنا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بھی بنیں گی، اس پر اب اعتراض آ گیا ہے۔ اچھا، یہ 4 دن ان کو لگے ہیں، ہمارے جو بار کونسلز ہیں یا مختلف لوگ ہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب تھے، ملک شہزاد صاحب تھے، یا باقی جو آنریبل ججز تھے جو سینیورٹی میں ان کے ساتھ تھے، جو سینئر ججز تھے، کیونکہ یہ 4تھے نمبر پر آتی ہیں، تو جو سینئر 3 ججز تھے ان میں سے کسی کو لے کر جاتے، اور وہ جو سینیورٹی کا جو فیصلہ ہے اور 1996 کا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں کہا گیا کہ سینیورٹی کی بنیاد پر ججز تعینات کیے جائیں گے، تو اب یہ سینیورٹی جو ہے وہ اس کو جو ہماری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس فیصلے کو اور اس رول کو جو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک کو کیوں بنایا جا رہا ہے جج، اس پر اب انہوں نے اعتراض، خوشدل خان صاحب ہیں جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنی مرضیاں کر رہا ہے، اور جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن میں جو جونیئر ججز ہیں ان کو اوپر لایا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہم اس سارے معاملے پر، اور اب اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ ان کو جو سینئر جج ہیں ان کو نہیں لگایا جا رہا۔ خیر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیونکہ فیصلہ کر لیا ہے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، 17 اگست کو جسٹس مشیر عالم صاحب کی جو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر کیونکہ مستقل 17 ججز ہوتے ہیں، اور 17 ججز پورا کرنے کے لیے جب جسٹس مشیر عالم صاحب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو لے جایا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور اس پر اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مختلف جو بار کونسلز ہیں یا مختلف جو ہمارا جیسے کچھ صحافی برادری ہے ان کو بھی عائشہ ملک صاحبہ سے، حالانکہ پوری قوم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ خاتون کو سپریم کورٹ کا پہلی دفعہ جج بنایا جا رہا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، اور ان چیزوں پر، اور عائشہ ملک صاحبہ، میں بطور وکیل لاہور ہائی کورٹ میں وہاں ان کے سامنے بہت زیادہ کیسز میں پیش ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایک کمپیٹنٹ جج ہیں، اور کمپیٹنسی صرف اصول ہونا چاہیے، سینیورٹی کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر کسی نالائق کو آپ نے ہائی کورٹ میں لگا دیا تھا تو اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر آپ نے سپریم کورٹ میں بھی مسلط کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو صدر مملکت ہیں عارف علوی صاحب، آرٹیکل 175A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی جو تقرری تھی اور ان کی منظوری دی تھی بطور جج آف سپریم کورٹ، اس کو اب صدر پاکستان نے منظور کر لیا ہے، فائنلی اپروول آ گئی ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب جج بن گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ یہ اردو سپیکنگ جج ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو زرداری مافیا تھی انہوں نے سندھ میں تالے بھی لگوائے سندھ ہائی کورٹ کو، اور وہاں پر احتجاج بھی کروایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جج نہیں بننا چاہیے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جج بننا چاہیے سپریم کورٹ کا، اور یہ سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے، یہ کیسے جج بن سکتے ہیں، یہ الزام لگایا تھا، جس کو چیف جسٹس گلزار صاحب نے، جسٹس مشیر عالم صاحب نے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، وزیر قانون جو ہمارے وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب نے، اور اٹارنی جنرل نے، ان 5 لوگوں نے، 9 ٹوٹل ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، اور ان میں سے 5 ممبران نے ان کی تقرری کی منظوری دی تھی،
اور اس کے بعد اب جو صدر پاکستان ہے انہوں نے بھی منظور کر لیا ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب جن کے خلاف بہت زیادہ کمپین کی گئی، جن کے خلاف ہماری بار کونسلز نے اسٹرائک کی، پورے ملک میں ہڑتالیں کی، سندھ ہائی کورٹ کو بند کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ کو تالے لگائے گئے، وہاں پر احتجاج کیا گیا، وہاں پر شور و واویلا مچایا گیا، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس گلزار صاحب ڈٹے رہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ڈٹا رہا، اور ایک لائق جج جو سندھ ہائی کورٹ میں جس کے بڑے ریمارکیبل ججمنٹس ہیں، بڑے ریمارکیبل فیصلے ہیں، بالآخر وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج تعینات ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار صاحب اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے اب یہ اعلامیہ آیا ہے کہ منڈے کو، جو کمنگ منڈے ہے، اس کو جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں ان کا بطور جج سپریم کورٹ حلف لیا جائے گا۔ چیف جسٹس گلزار صاحب ان کا حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں شروع کر دیں گے۔ تو ایک بڑا ہی اچھا جو سپریم کورٹ کے ججز میں ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رول آف لاء کے لیے اور ملک میں نظام انصاف کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔